ہوتی ہیں، اور اللہ کے ساتھ شرک کا جو خطرہ ہے وہ دوسری قسم کی کوتاہیوں سے زیادہ رہتا ہے۔ یعنی آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزہ اور حج جن لوگوں کے اوپر فرض ہیں تو وہ اس کے تارک اتنے نہیں ہیں جتنے نماز اور زکوٰۃ، نماز کی پابندی کرنے والے نہیں ہیں، اور جتنا زکوٰۃ دینے والے جو ہے نا وہ نہیں ہیں، اور جس طرح صلہ رحمی جو حقوق العباد کے اہم فرائض میں سے ہیں اس انسان کے، اس میں ہم سب لوگ جو ہے نا کوتاہی اور غفلت وہ برت رہے ہیں، جو کسی قسم کی جلی یا خفی شرک کی بھی انواع میں اس میں بھی ہم ملوث ہیں، ریاکاری ہیں۔ تو ایسی جو نماز اور زکوٰۃ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے تو کما حق ہو جو ہے نا ہم سب پابند نہیں ہیں، لیکن روزہ اور حج جو ہے نا وہ باوجود فرضیت کے ادا میں ممکن ہے کہ کوئی ادا کرتا ہے کوئی نہیں کرتا ہے، لیکن غالباً یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ روزے تو رکھتے ہیں، لیکن پھر جب جیسی روزوں کا مہینہ، رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے، ان کی نمازیں بھی گئیں اور ان کا مسجد میں آنا بھی کم ہوتا گیا، حتیٰ یہ کہ وہ شاید جو ہے نا چودھری رمضان صاحب بن جاتے ہیں، صرف رمضان کے میں نمازی اور مسجد میں آنے والے، اور یا جس کو ہم بعض لوگ جو ہے نا صرف عید پر جب نماز پڑھتے ہیں کہ بھئی وہ صرف عید کی نماز جیسے کہ فرض ہو اور بہت لازمی ہو، اور اس کے علاوہ جتنی بھی نہ، کہ وہ تو واجب ہیں، اور باقی جو فرض نمازیں وہ تو 5 نمازیں ہیں۔ اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ رمضان میں بھی جو ہے نا اس طرح غفلت کریں نمازوں سے، یا آپ عید کی نماز کو بھی چھوڑ دیں، نہیں، لیکن یہ بھی اہم فرائض میں سے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مسلمان عورت اور مسلمان مرد اپنے آپ کو ان چیزوں کے عادی بنا دے اور ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا دے، کوئی اتنا بڑا وقت اس پر صرف نہیں ہوتا روزوں کے اوپر، اور اسی طرح جو ہے نا نماز کے اوپر اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے اوپر، اور اپنی انٹینشن اور اپنا ایمان اور اپنا بلیف جو ہے نا اور اپنا عقیدہ اسی طرف مبذول کر دے کہ میں نے عبادت کرنی ہے، بندگی کرنی ہے تو وہ صرف اللہ کی کرنی ہے۔ اسی طرح صلہ رحمی کی بھی رعایت رکھتے ہوئے وہ لوگوں کے ساتھ، اپنے عزیز اقارب رشتہ داروں کے ساتھ جو معاملات ہیں، جو ان کے حقوق ہیں، ان کو بجا لانے کی کوشش کریں، تو میرا خیال یہ ہے کہ بہت حد تک وہ انشاءاللہ جس طرح کی اس حدیث میں یہ ضمانت دی گئی ہے کہ وہ جنت کے قریب ہوگا اور دوزخ سے دور ہوگا۔ تو اس حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شفقت پیغمبرانہ کا کچھ اندازہ آپ لگا سکتے ہیں اس سے، کہ آپ سفر میں ہیں اور آپ ایک اونٹنی پر سوار ہیں اور چلے جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ کا یہ سفر یقیناً کسی تبلیغ اور کسی دینی مہم کے سلسلے کا ہی سفر ہوگا۔ تو اس رستے میں جو ہے نا ایک ناآشنا آدمی، ایک انجان آدمی جن کو نبی علیہ السلام نہیں جانتے، اور وہ ایک اعرابی اور ایک بدو جو ہے نا وہ آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا زمام جو ہے نا اس کو پکڑ کر اور مہار کو پکڑ کر جو ہے نا وہ کھڑے کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ مجھے جنت سے قریب کرنے والے اعمال اور مجھے دوزخ سے دور کرنے والے اعمال بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس طرز عمل سے اور اس سوال سے کچھ ناراض نہیں ہوتے، کچھ تیور ان کے چہرے کے اوپر، ان کی سلوٹیں جو ہے نا ان کی پیشانی کے اوپر نہیں آتی، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور اپنے دوسرے جو اپنے صحابہ ہیں، اپنے رفقاء سفر ہیں، ان کو متوجہ کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ شخص جو ہے کتنا عظیم سوال کر رہا ہے، اور کتنا اچھا سوال کر رہا ہے، اور کتنا حوصلہ افزا سوال کر رہا ہے، اور ایسے اعمال کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ جو جنت ہے، تو اس سے دوبارہ وہ ریپیٹ کرواتے ہیں کہ آپ اپنا سوال جو ہے نا اپنے زبان پر دوبارہ لاؤ، کیونکہ اس کے سائل کی زبان ہی سے اس کا سوال سننے کے لیے اور سنوانے کے لیے اس سے فرماتے ہیں کہ ذرا پھر کہو، آپ اپنا سوال پھر دوبارہ دہراؤ، تم نے کیسے کہا؟ تو اس کے بعد یہ جواب دیتے ہیں اور آخر میں فرماتے ہیں کہ دع الناقہ، کہ میری اس اونٹنی کی مہار کو جو ہے نا وہ چھوڑ دو،
اللہ اکبر، یعنی کتنی پیغمبری کی کیا شان ہے. یہ ہے شفقت اور یہ ہے رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے تجھے رحمت بنا کر سارے جہانوں کے لیے بھیجا ہے. یہ صرف رحمت بنا کر مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجا، اور نہ صرف انسانیت کے لیے بھیجا ہے، بلکہ اس ساری کائنات کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اسی طرح ہم ایک اور واقعہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بھی کچھ ایک صحابی طلحہ ابن عبید اللہ جو ہے نا اس کے راوی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے نا اس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا، اور وہ من اہل نجد کی طرف کا جو ہے نا وہ کوئی شخص تھا، اور اس نے ثائر الرأس، اور وہ اس کے پراگندہ بال تھے، یعنی بال اس کے پراگندہ تھے، بکھرے ہوئے تھے، اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ غبار اور یہ غبار آلود تھے. نسمع دوی صوتہ ولا نفقہ، اور وہ کچھ گنگنا رہا تھا، گنگناہٹ کی آواز اس کی آ رہی تھی، کچھ بات شاید کر رہا تھا یا اپنے آپ سے بات کر رہا تھا، جس طرح بعض اوقات کچھ آدمی جو ہے نا یا رستے پر تلاوت کرتا ہے اور اس کی گنگناہٹ سنائی دیتی ہے، یہ نہیں سنائی دیتا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. یا بعض لوگ جو ہے نا وہ گانا سننے کے جب عادی ہوتے ہیں تو چلتے پھرتے بھی جو ہے نا وہ اپنے آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ گنگناتے ہیں. یا کوئی شخص کسی کام کے لیے تو جاتا ہے تو وہ اپنے ساتھ کوئی باتیں کرتا ہے، وہ خود ہی اس کو سمجھتا ہے، اتنی آواز نہیں ہوتی کہ دوسرا جو پاس شخص ہو وہ اس کو سن کر سمجھ سکے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کی گنگناہٹ کی آواز آ رہی تھی لیکن اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. حتی دنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا اور قریب آ گیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو فَإِذَا هُوَ يَسْأَلْ عَنِ الْإِسْلَامِ، دیکھا ہم نے کہ یہ شخص جو گنگنا رہا تھا کچھ دیر پہلے اور آ رہا تھا، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تک پہنچ گیا، اور جب قریب تک پہنچ گیا تو ہم نے دیکھا کہ یہ شخص جو ہے نا وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب دیا کہ 5 صلوات، کہ 5 نمازیں ہیں، فی الیوم واللیلہ، دن اور رات میں 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں ہیں. تو پھر وہ آگے سے سوال کرتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ حل علی غیرہن، کہ کیا میرے اوپر ان 5 نمازوں کے علاوہ 24 گھنٹوں میں کچھ اور بھی ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا الا ان تطوع، نہیں اس کے علاوہ تیرے اوپر کوئی نمازیں جو ہے نا وہ نہیں ہیں، ما سوائے اس کے کہ تو نوافل ادا کرے، اپنے آپ سے اس پر زیادتی کرے تو وہ الگ بات ہے. اسی طرح وہ وصیام شہر رمضان فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ صیام شہر رمضان، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دوسری بات بتاتے ہیں کہ آپ کے اوپر ان نمازیں ہیں، 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں ہیں، اور دوسری بات ان کو بتاتے ہیں کہ وہ صیام شہر رمضان، کہ تمہارے اوپر جو ہے نا رمضان مبارک کے مہینے میں وہ روزے ہیں. تو پھر وہ شخص سوال کرتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حل علی غیرہ، کہ اس کے علاوہ جو ہے نا وہ کچھ اور بھی ہے، میرے اوپر ہے روزے ہیں کسی اور مہینے کے بھی؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فقال لا الا ان تطوع، آپ کے اوپر فرض روزے جو ہے نا وہ رمضان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، مگر تو نوافل روزے، نفلی روزے جو ہے نا وہ رکھ سکتا ہے جب بھی تو جتنی بھی چاہے اور جب بھی چاہے. قال وذکر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکاۃ، فرماتے ہیں راوی فرماتے ہیں کہ اس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے سامنے زکوٰۃ کا بھی بتا دیا کہ تمہارے اوپر زکوٰۃ ہے. تو پھر اس نے وہی سوال کیا کہ اس کے علاوہ بھی فرض زکوٰۃ کے بارے میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. تو پھر پوچھتا ہے کہ میرے اوپر اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، الا ان تطوع، کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، مگر اگر تو اپنے آپ سے کچھ صدقہ، کچھ خیرات یہ اپنے آپ سے نفلی دینا چاہتا ہے تو وہ تو کر سکتا ہے، جب کرتا ہے اور جس طرح کرتا ہے اور جتنی مقدار میں کرتا ہے. قال فادبر الرجل وهو يقول، تو کہتے ہیں وہ راوی کہتے ہیں کہ وہ شخص وہ مڑا اور ساتھ ساتھ کہنے لگا کہ واللہ لا ازید علی هذا ولا انقص منه، قسم اٹھا کر، اللہ کی قسم اٹھا کر وہ شخص کہتا ہے
کہ میں ان چیزوں میں نہ زیادتی کروں گا اور نہ ان میں کمی کروں گا، یعنی جو آپ نے بتا دیے ہیں، جو اعمال آپ نے بتا دیے ہیں، یہ تمام کے تمام اعمال پورے کے پورے کروں گا اور اس میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی لغزش، کوئی خطا نہیں کروں گا، اور اس میں زیادتی بھی نہیں کروں گا۔ تو جب وہ شخص چلا گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف مڑ کر کہا کہ قد افلح الرجل ان صدق، افلح الرجل ان صدق، یہ شخص جو ہے وہ فلاح اور کامیابی پا گیا اگر یہ اپنی ان باتوں میں سچا ثابت ہوا۔ یہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو ارکان اسلام میں سے آخری رکن حج جو ہے وہ اس کا ذکر نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واقعہ ہو سکتا ہے کہ حج کے فرض ہونے سے پہلے جو ہے نا یہ واقعہ ہوا ہو، جب حج کی فرضیت چونکہ سن 9 ہجری میں ہوئی تھی تو اس لیے یہ واقعہ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے کا ہو۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حج کا اور اسلام کے دوسرے اہم ارکان جو ہے اس کا ذکر ہو سکتا ہے فرمایا ہو، مگر روایت کے وقت جو ہے نا اس صحابی نے اختصار سے کام لے کر یہی سوالات جو ہے نا وہ بتا دیے ہوں، اور واقعہ بھی یہی ہے کہ چنانچہ اسی حدیث کی ایک اور روایت ہے صحیح بخاری میں کہ نماز، روزہ اور ذکر کے اور زکوٰۃ کے ذکر کرنے کے بعد راوی جو ہیں وہ طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ الفاظ بھی روایت کیے ہیں کہ فاخبرہ عن شرائع الاسلام، کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کے جو شرائع ہیں، جو اہم ہیں، جو فرائض ہیں، وہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی نصوص ہیں قرآن اور حدیث کے، تو اس میں مسلمان کو اور اس انسان کو بہت آسانیاں دی گئی ہیں۔ یہ اسلام کیا کہتا ہے، یعنی بہت ساری آسانیاں دی گئی ہیں کہ آپ یہ اعمال کر لیں گے تو آپ جنت کے قریب ہو جائیں گے، اور یہ اعمال بھی اگر یہ ہیں تو بتدریجی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دم جو ہے نا آپ ایک شخص کو ساری چیزیں بتا دیں اور اس کو بینڈ کر دیں کہ بھئی یہ ساری چیزیں آپ کرو گے تو تب جو ہے نا آپ کو یہ ملے گا۔ نہیں، یہ ایک چیز، جس طرح کہ ایک حدیث شریف ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل کو یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا تھا تو فرمایا تھا کہ انک ستأتی قوما من اہل الکتاب، کہ تم وہاں جب جاؤ گے تو وہاں اہل کتاب والے موجود ہیں، پچھلی جو ادیان ہیں ان کے لوگ وہاں موجود ہیں۔ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَىٰ أَنْ يَشْهَدُوا أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، کہ جب تم لوگوں کے پاس پہنچ جاؤ تو ان لوگوں کو سب سے پہلے اگر کسی چیز کی دعوت دو تو وہ اس چیز کی دعوت دو کہ وہ اس بات کی گواہی دیں اور اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے علاوہ بندگی کے لائق اور مستحق اور کوئی نہیں ہے، اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ پھر فرمایا کہ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، اگر وہ لوگ جو ہے نا وہ اس چیز میں تمہاری مطیع بن جائیں، فرمان بردار بن جائیں، اس چیز کو وہ مان لیں، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ماننے والے بن جائیں اور اس کے جتنے بھی متطلبات ہیں اس کو سمجھنے والے بن جائیں، یہ سمجھ کر جو ہے نا وہ اس کلمے کو پڑھنے والے اور اس کلمے کی گواہی دینے والے بن جائیں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، اگر وہ تمہارے فرمان بردار بن جائیں اس بات میں تو پھر ان سے دوسرا مطالبہ یہ کریں کہ خمس صلوات فی اليوم واللیلہ، تو دوسری بات یہ ہے کہ ان سے پھر دوسرا مطالبہ یہ کریں جب یہ تمام قوم جو ہے نا وہ پوری قوم وہ اکٹھی ہو جائے اور وہ یکجا ہو جائے، یا ان کے اکثریتی لوگ جتنی بھی ہیں وہ ہو جائیں، یا جو شخص بھی تمہارے پاس آ جائے اور وہ اس کلمے کا جو ہے وہ کہنے والا اور اقرار کرنے والا بن جائے، تو دوسرا سٹیپ اس کو یہ بتائیں کہ ان سے مطالبہ کریں کہ وہ 5 نمازیں ادا کریں دن اور رات میں۔ اگر یہ ہو جائے تو پھر ان سے کہیں کہ ان اللہ قد فرض علیکم صدقہ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، کہ تمہاری اوپر تمہارے جو مال ہیں اس میں ثروت ہے، جو جائیداد ہے اس میں تمہاری اوپر جو ہے نا زکوٰۃ ہیں، اگر وہ
اور وہ زکوٰۃ جو ہے وہ مالداروں سے لی جائے گی اور تمہاری غریبوں کو کے اوپر تقسیم کی جائے گی. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ. اگر وہ اس میں بھی تمہاری تابعداری کر لیں تو پھر دیکھ لو کہ تمہارے جو ہے نا ان کے نفیس اموال لینے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، ان سے دور رہو، بلکہ درمیان کا مال لو. یہ نہیں ہے کہ بھیڑ بکریاں کچھ بڑی ہیں، کچھ چھوٹی ہیں، کچھ علیل ہیں، کچھ مریض ہیں اور کچھ اچھی ہیں، تندرست ہیں، توانا ہیں، تو آپ سارے توانا اور اچھی مست اور اچھی چربی والی اور